بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے پیارے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ یاد کرنا اس لیے ہے کہ ہمارا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ فکر کریں کہ ہم ہر وقت اللہ کے تعلق سے جڑے رہیں، اللہ کے نام سے جڑے رہیں، اللہ کی بات سے جڑے رہیں، اللہ کے احکام سے جڑے رہیں، اللہ کی محبت سے لبریز رہیں، اور وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے سکھائی ہے، اور فرمایا کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کریں گے تو اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل پہ چلیں گے تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پورے ہوں گے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی خوشگوار بنا دیں گے، ہمیں نیک اور بہتر بنا دیں گے، ہمارے دل کو صاف اور شفاف بنا دیں گے، ہمارا دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوتا چلا جائے گا، ہر ایک مظلوم کی محبت دل میں ہوگی، اور ہم کچھ نہ کر سکے تو ان سے جلن نہ رکھیں، ان کے لیے دعا کریں گے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے ذریعے سے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، جب یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی جب آپ نے دعا کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انسانوں کی مدد فرمائی، جگہ جگہ مدد فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور جب پکارا اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون جو باغی تھا، جو دشمن تھا، اللہ تعالیٰ سے غرق فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر آزادی عطا فرمائی۔ اسی لیے فرمایا کہ جس وقت کوئی نہ ہو اس وقت ہمارا اللہ میری مدد کے لیے تیار ہے، جس وقت کوئی سہارا نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، کوئی بچنے کا ساز و سامان نہ ہو، اس وقت فرمایا کہ ہم اگر اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت میری مدد فرماتا ہے اور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کر کے دکھا دی، اور ایسی ایسی مددیں اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائیں کہ آدمی ایک دم تعجب کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کیسے جو ہے زلیخا سے بچایا، اور زلیخا کے گناہ کرنے پر آمادہ کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا، گناہوں سے بچا لیا، اور فرمایا کہ ان کی اس کی وجہ یہی تھی، واحد وجہ یہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا، اپنے خالق کائنات کی طرف متوجہ تھا، خداوند قدوس سے متوجہ تھا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زلیخا سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا، اور پھر فرمایا کہ زلیخا نے اتنا اپنے اوپر ندامت کی، اتنا روئی جب بات سمجھ میں آئی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے ملا دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، جن کاموں کو انسان کر نہیں سکتا ہے، سوچ نہیں سکتا ہے، اور جو ناممکن کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ممکن کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی بات کو سمجھیں۔ اللہ وہ اللہ ہے جو کہ تمام راستے بند ہوں اور ان تمام راستوں کو کھولنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور پھر یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کہ صرف دنیا کا مسئلہ ہے کہ دنیا میں ہم صحیح گزر جائیں، صحیح کھا پی لیں، اور صحیح بینک بیلنس اور مکان اور دکان بنا لیں۔ دنیا کا اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، اور آخرت میں میرے پیارو، آخرت میں کوئی کام نہیں آنے والا ہے سوائے اللہ کے ذات کے۔ اللہ ہی تعالیٰ کو اگر ہم نے ناراض کر کے دنیا سے
ہم گئے تو بہت بڑے خسارے میں رہیں گے، بہت بڑے خسارے رہیں گے۔ اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو منا لینا، اور یہ دنیا کی آنکھ بند ہونے سے پہلے یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے چلے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کی محنت بھی کرنی ہے اور دین کا کام بھی کرنا ہے، اور لوگوں سے ہمدردی اور لوگوں سے محبت اور لوگوں کے کام آنا۔ ہر نبی علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پہنچاتے وقت یہ ضرور بتایا کہ دیکھو، دنیا میں اگر رہنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے بندوں سے محبت کرنا سیکھو۔ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے بندوں سے محبت کرنا سیکھو۔ اللہ سے محبت کرنی ہے تو اپنا جیسے دکھ سمجھتے ہو ویسے دوسروں کا دکھ سمجھو۔ اللہ سے محبت کرنی ہے تو جیسے فرمایا، وہ بارہا وہ باتیں آتی ہے، فرمایا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتے ہیں۔ اس لیے بار بار یہ بات کو سمجھو۔ آپ کسی گھر میں بھی اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے ہو، ہر شخص اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، اپنے پریوار کے لیے کام کرتا ہے، لیکن آپ ذرا سوچو کہ ہم اگر ہر ایک کے دکھ درد میں شامل ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے کہ ہم ان کے کام آ سکتے ہیں تو پھر ضرور آؤ، کیونکہ جس طریقے سے ایک گھر تمہارا اپنا ہے ویسے یہ پوری دنیا تمہارا گھر ہے، تمہارا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک سے جوڑا ہے، ایک دوسرے سے جوڑا ہے۔ یہ سب ایک آدم کی اولاد، ہم سب آپس میں بھائی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان کہیں کا رہنے والا ہو، سب آپس میں بھائی ہے۔ اور یہ بات غور سے سمجھ لو کہ اگر ہم نے بھائی کا حق ادا نہ کیا اور بھائی کے حقوق ہم نے مار دیے تو پھر کل قیامت کے دن اور اللہ کی موت کے وقت اس کا بڑا نقصان، بڑا خسارہ ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے استطاعت کے مطابق اپنے بھائیوں کے ساتھ مدد کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر پیسے سے وقت سے کچھ نہ کر سکے تو ہر بھائی کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر باد رکھے، آباد رکھے، ان کو خوش و خرم رکھے، اور ان کو ہدایت دے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ تمام دعائیں کرنا۔ اب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ سب سے زیادہ میں خود اس کا مستحق ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے اندر آ جائیں۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور صحیح راستہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔